وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ حجرات آیت نمبر 14-15 حصہ سوم 26-35 درس کا نمبر. آج کا موضوع کیا ہم حقیقی مومن نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، اور ایمان تو ہنوز تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. اور اگر تم خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو خدا تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کرے گا. بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. مومن تو وہ ہیں جو خدا اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک میں نہ پڑے اور خدا کی راہ میں جان اور مال سے لڑے. یہی لوگ ایمان کے سچے ہیں. سامعین اکرام، سورہ الحجرات آیت نمبر 14. قالت الاعراب آمنا، یہ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. قل لم تؤمنوا، ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے ہو. ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ یوں کہو کہ ہم مطیع ہو گئے ہیں. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان ابھی تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا ہے. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، فرما برداری اختیار کر لو. لا یلتکم من اعمالکم شیئا، تو وہ تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہیں کرے گا. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، حقیقت میں تو مومن وہ ہیں، یعنی مومن تو فقط وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پہ اور اس کے رسول پہ. ثم لا يرتابوا، ثم لم يرتابوا، پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا.
وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اپنی جانوں اور مالوں میں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اولئک ھم الصادقون، یہی سچے لوگ ہیں۔ ان آیات کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دراصل یہ دو آیات جو ہیں بڑی اہم ہیں۔ اس میں انسان اپنے ایمان کا یا دعوی ایمان کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ آج کے مسلمان، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، گزشتہ سبق میں میں نے آپ سے یہ کہا تھا اور کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ دراصل یہ ایک سودا ہے جنت کا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھجوایا ہے تاکہ یہ جنت کا سودا کر لے اور اس کی قیمت ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ کی خاص عطا اور اس کی توفیق سے میں یہ الفاظ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ دنیا میں آ کے بیعت کرے اللہ سے، ایک ڈیل کرے اللہ سے، ڈیل بنائے، اور رقم اس کی جیب میں ہے۔ یہ بات بھی میں ساتھ عرض کر دوں، جنت کی قیمت اللہ تعالیٰ نے اس کی جیب میں، یعنی اس کے استطاعت میں رکھ دی ہے۔ وہ کیا ہے کہ بھئی جان اور مال، اس کا سودا کر لو۔ اس زندگی اپنی مرضی سے نہ گزارنا، میں تمہیں ہدایات دوں گا، میری ہدایات کے مطابق زندگی گزارنا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ دیکھیں مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی ہے۔ اسلام سر جھکانے کا نام ہے، جس کا سر اٹھ گیا وہ مسلمان نہیں ہے، حقیقی مسلمان نہیں ہے۔ قانونی مسلمان ہوگا اور ہے، یعنی جب تک کوئی کلمہ کفر نہ کہے یا ایسا عمل نہ کرے ظاہری طور پہ جس پہ اس پہ مرتد ہونے کا فتویٰ لگے، تو پھر وہ بات الگ ہے۔ تو خیر، میں یہ بات ذرا پوری کر رہا ہوں۔ جنت کا سودا، جنت برائے فروخت، اکثر ہوتی ہے نا ہمارے یہاں، کوئی نئی مارکیٹیں بن جاتی ہیں، اس میں دکانیں خالی ہوتی ہیں، دکان برائے فروخت، یا ایک مکان، کوئی پوش علاقے میں کوئی مکان ہے، مالک باہر جا رہا ہے، مکان برائے فروخت۔ اسی طرح ہم عالم ارواح میں تھے، ہمیں اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتوں سے نوازنا چاہتا تھا۔ اس کی میں نے آپ کو تفصیل کر دی ہے کہ جنت کی سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ اللہ کی ملاقات ہے، اللہ کا دیدار ہے، اللہ کا تقرب ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ باقی تو جو بھی ہے وہ اس کی مہمان نوازی ہے، دے دے نہ دے نہ دے، ہمیں تو محبوب سے غرض ہے۔ تو اچھا، اب روح کو ایک مقام اللہ تعالیٰ دینا چاہتا تھا، اور وہ یعنی اس کا حل یہ تھا کہ انسان روح کو جسم دیا جائے اور یہ پھر جدوجہد کرے، محنت کرے، کیونکہ روح تو محنت نہیں کر سکتی جب تک اس کے پاس ایسا ماحول نہ ہو۔ بہرحال یہ تفصیلی بات ہے، لیکن میں مختصر طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کائنات پیدا کی۔ وہ ایک حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچان لیا جاؤں، تو بس میں نے انسان کو پیدا کیا۔ خلق، مخلوق، الفاظ تو حدیث میں خلق کے ہیں، ظاہر مخلوق کا خلاصہ انسان ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اچھا، یہ بات صرف حدیث تک یعنی محدود نہیں ہے، سب سے زیادہ تفصیل قرآن میں ہے۔ اہدنا صراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ ہمیں بتا۔ سیدھا راستہ کس کا ہے؟ سیدھے راستے کی انتہا کس کا ہے؟ سیدھا راستہ تو اللہ کا راستہ ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب تو سیدھے راستے پر ہے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، یہ سب اسی کے وہ ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے رسول آپ ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والے ہیں۔ اور یہ سیدھا راستہ کس کا ہے؟ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات والارض،
یہ اس ذات کا راستہ ہے جس کے لیے جو کچھ بھی ہے آسمانوں اور زمین میں سب اسی کا ہے۔ دیکھیں منزل اللہ ہے تو راستے پہ اللہ کے چلنا ہوگا۔ اسلام کیا ہے؟ مومن کون ہے؟ جو اللہ کے راستے پر چل رہا ہے۔ جو نہیں چل رہا، جس کی منزل اللہ نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ کہو اپنے آپ کو مسلمان، دعوے کرتے رہو، لیکن بڑی اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اس کی توفیق اور اس کے فضل سے میں آسان الفاظ میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں۔ آج کے مسلمان کی منزل اللہ نہیں ہے، ہماری منزل دنیا بن گئی ہے۔ جو وجہ بھی ہے، دنیا کا ایک دھوکہ ہم نے کھا لیا ہے تو منزل دنیا کو حقیقت سمجھ لیا ہے اور منزل دنیا کو بنا لیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، یہ گھر گھر کی کہانی ہے اور ہم سب دنیا کے راستے پر چل رہے ہیں اور دنیا ہی ہمارا مدعا ہے زندگی گزارنے کا۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑے بوڑھے بوڑھے لوگ زندگی کی آخری عمر میں دنیا ہی دنیا کا پکارتے رہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ اور کریں گے بھی کیا؟ بوڑھے ساری زندگی تو عشق بتاں میں گزری، آخری عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے؟ ساری زندگی تو ہم دنیا کے بتوں کے پیچھے۔ دیکھیں یہ شعر اچھا ہے، ساری زندگی تو غیر اللہ کو ہم پکارتے رہے، یہ میرا مال، یہ میرا کاروبار، یہ میری بیوی، یہ میرے بچے، یہ میرا گھر، یہ میرا، یہ گاڑی میری، یہ بنگلہ میرا، یہ سارے ایسٹس میرے ہیں۔ اوہ کتنا بڑا دھوکہ ہے یہ سارے ایسٹس میرے ہیں، میرے بڑے ایسٹس ہیں، کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاج چلے گا بنجارا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کہا ہے، ہدایت دی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور چاہیے کہ تم میں سے ایک یہ دیکھے کہ وہ کل کے لیے کیا بھجوا رہے۔ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو دیکھیں مدعا بڑا واضح ہے زندگی گزارنے کا، لیکن ہماری عقل پہ تو پردے پڑے میں، حجاب ہے، اکنہ، اور کانوں میں ڈاٹ ہیں، آنکھوں پہ پردے ہیں، اور دل پہ پردے ہیں۔ پردہ جب پڑ جائے تو آپ پردے کے پیچھے کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ یہ ظاہر کا پردہ ہمارے سامنے ہے، اس کے پیچھے جو ہے ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، نہ دیکھیں نظر آ سکتا ہے اگر آپ سوچ سمجھ سے کام لیں۔ وہ سورہ ملک کا مضمون ہے نا کہ دوزخ، ہم آج کے مسلمانوں کو سب کے سب جب دوزخ میں جھونکنے کے لیے کھڑا کیا جائے گا دوزخ کے کنارے، یہ سارے الفاظ میں سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں، اللہ ماشاء اللہ کی بات الگ ہے، ہم تو سبھی گمراہ ہیں، ہم سب دنیا دار ہیں۔ دیکھیں اکثریت کا اطلاق ہوتا ہے، غالب اکثریت پہ فیصلہ ہوتا ہے، اور بہرحال اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن اکثرہم فاسقون قرآن کے الفاظ ہیں، میں نہیں کہہ رہا، ولیکن اکثرہم لا یعقلون، اکثرکم فاسقون۔ اچھا، تو وہ سورہ ملک کی میں بات کر رہا تھا، جب آج کے مسلمانوں کو دوزخ میں ڈالنے کے لیے دوزخ کے کنارے کھڑا کیا جائے گا تو ہم ایک افسوس کریں گے، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ کاش ہم کسی کی بات سن لیتے دل کے کانوں سے یا عقل سے کام لیتے، آج یہاں دوزخ میں نہ ہوتے، تو وہاں تو ہم اعتراف کر لیں گے، لیکن اعتراف یہاں کرنا چاہیے، آج ابھی اسی وقت۔
آپ دیکھ لیں، آپ دیکھیں ایک بات میں یعنی نصیحت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، آپ اپنے آپ کا اندازہ خود لگائیے، آپ دنیا کے راستے پر ہیں کہ اللہ کے راستے پر ہیں؟ اگر آپ کی منزل مدعا زندگی گزارنے کا دنیا ہے تو آپ اللہ کے راستے پر چل ہی نہیں سکتے، اور جو کچھ بھی آپ دین کے نام پہ کر رہے ہیں وہ ضائع ہونے والا ہے۔ یہ بات بھی میں الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم ذلک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، سورہ محمد میں بڑی تفصیل بیان ہوئی ہے۔ انہوں نے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تو اس کا ناگوار سمجھا۔ اتبعوا ما اسخط اللہ، جس چیز سے اللہ ناراض ہوتا ہے ہم اس کے پیچھے پڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں دنیا کو مقصود بنانے کا مشورہ نہیں دیا، اللہ نے فرمایا ہے کہ تمہاری انتہا میں ہوں، تمہاری منزل میں ہوں، میرے راستے پر چلو۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ تو بہرحال میں آپ سے دیکھیں، میرا اور کوئی غرض ہے نہیں، لیکن یہ آیات جب آتی ہیں ایسی تو میں تھوڑا سا محتاط ہو جاتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ تھوڑی سی اس کو وضاحت سے بیان کروں۔ میری اب تک کی جو گفتگو ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جنت کے اگر آپ کی نظر میں اہمیت نہیں ہے تو پھر آپ اس کے لیے کوشش بھی نہیں کریں گے۔ دوزخ پہ اگر آپ کا یقین بھی نہیں ہے تو اس سے بچنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ آج ہم سب کا یہ حال ہے، ہم جنت کے لیے کوشش نہیں کر رہے، دوزخ سے بچنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ یہ بڑا افسوس ہوتا ہے۔ یہ فیس بک پہ میں آتا رہتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں اپنے مضامین وغیرہ، بڑے بڑے نوجوان یہ وہ سارے بس کوئی ایک پارٹی میں، کوئی دوسری پارٹی میں ہے، کوئی لبنے ہو رہے ہیں، دیوانے ہو رہے ہیں۔ آپ کو میں بتاتا رہتا ہوں، بس دنیا کا مفاد وابستہ ہے نا، پھر آپ ایک پارٹی کے پیچھے دوڑیں گے۔ لاکھوں یہ جو آج کل تو وہ ہے نا، عمران خان اپوزیشن میں ہے اور یہ جلوس اور جلسے اور دھرنے، تو وہ لوگوں کو پیسے بھی دے رہے ہیں، اور ایک ایک ایم پی اے جو ہے وہ لاکھوں کروڑ روپے خرچ کر رہے ہیں، کیونکہ بغیر پیسوں کے تو یہ ہوتے نہیں ہیں، جلوس دھرنے وغیرہ گاڑیاں یہ وہ سب تو وہ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو پھر رزلٹ ملتا ہے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ ہم اس سے پھر کمائی کریں گے۔ بہرحال میں بات ہو رہی ہے اصل اسلام کی، اصل مومن کی۔ اصل مومن کون ہے؟ دیکھیں 15 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ یہ بات میں آپ کو کہہ چکا ہوں، اپنے الفاظ میں کہہ چکا ہوں، لیکن ان آیات پر بھی غور کریں۔ یعنی جنت کی ایک قیمت ہے، اگر جنت آپ کا مدعا نہیں ہے تو آپ اس کی قیمت نہیں دیں گے۔ اچھا، اس میں ایک جو پہلا نقطہ ہے ایمان باللہ اور اللہ پر اور اس کے رسول پر یقین، کہ ہاں اللہ میری منزل ہے اور رسول اس کا راستہ بتاتا ہے، اس کے راستے پر میں نے چلنا ہے، یہ یقین ہمارا یقین نہیں ہے۔ پھر لم یرتابو، ہمارا تو شک ہی شک ہے، ہمارا بلکہ یقین ہے کہ اصل منزل دنیا ہے اور دنیا کے پیچھے ہم نے بھاگنا ہے، دوڑنا ہے، سب دیوانوں کی طرح دوڑنا ہے دنیا کی طرف، دنیا ہی کو منزل بنا کے۔ ثم لم یرتابو، دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں واضح طور پہ فرما رہے انما فقط مومن وہ لوگ ہیں جن کا یقین ہو اللہ پہ۔ اس کی میں تشریح کر بھی چکا ہوں گزشتہ، یہ آج ہمارا چوتھا حصہ ہے نا ان دو آیت۔ ہمارا تو یقین نہیں ہے۔ دیکھیں یقین اللہ پہ مطلب کیا، کہ اللہ میری منزل ہے، اللہ کی طرف جانا ہے، مجھے اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے۔
جنت کے لیے میں نے کوشش کرنی ہے، نہ کہ تمہیں دوزخ میرا ٹھکانہ ہوگا، یہ یقین ہو آپ کو۔ ہمارا یہ یقین نہیں ہے، ہمارا تو نہ جنت پر یقین ہے نہ دوزخ پر یقین ہے۔ بڑے افسوس سے میں بات کہہ رہا ہوں۔ جب آپ کا یقین ہی نہیں ہے، آپ شک میں ہیں، ثم لم یرتابوا، پھر شک میں نہ پڑے۔ ہم تو شک میں ہیں، شک نہیں بلکہ ہمارا یقین ہے کہ نو آخرت، نو یعنی موت کے بعد دوبارہ کوئی زندگی نہیں ہے، نہ حشر ہے، نہ قیامت ہے، نہ جنت ہے، نہ دوزخ ہے، یہی دنیا ہے۔ یہ ہم اپنے عمل سے ایسا کہہ رہے ہیں، یہی دنیا ہے، کھاؤ پیو عیش کرو، کھا لے پی لے جی لے، مزے اڑاؤ، کھابے کھاؤ، یہ پہناوے، گھر عمدہ سے عمدہ، یہ وہ، ساری دنیا اس میں مشغول ہے۔ یہ پوش علاقے میں میرا گھر ہے، ڈی ایچ اے میں میرا گھر ہے، بحریہ ٹاؤن میں گھر ہے، اس پہ ہم فخر کرتے ہیں۔ کوئی پلاٹوں وہ گھر کی اسکیم ہوتی ہے، جنت جیسا نظارہ۔ افسوس ہے ذہنیت پہ ہماری کہ دنیا ہی کو ہم نے سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ ہماری دیکھیں قرآن میں بڑی اچھی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہماری مثال بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا آخرت میں کوئی، تم تو صرف دنیا کے طالب ہو۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاھا مذموما مدحورا۔ جس نے ارادہ کر لیا عاجلہ کا، دنیا کا، یہ کون؟ یہ آج کا مسلمان۔ یعنی لم یرید الا الحیات الدنیا، دوسری جگہ ہے یہ تو دنیا کے علاوہ کچھ چاہتے ہی نہیں ہے۔ کون؟ آج کا مسلمان۔ یہ کہتا ہے جو دینا ہے یہیں دے دے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً۔ اے دنیا، اے اللہ، یہ زبان سے نہیں اپنے عمل سے کہہ رہے، جو دینا ہے یہیں دے دے۔ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ یہ آج کا جو دعوی ایمان کرنے والا ہے وہ اپنے عمل سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دینا ہے اللہ تعالیٰ یہاں دے دے۔ یہ اپنے عمل سے یہ کہہ رہے ہیں جو دینا ہے بس یہ دے دے، گاڑی، بنگلہ، مکان، بیوی، بچے، یہ وہ، بینک بیلنس، بس اللہ کا بڑا کرم ہے، اس پہ آپ شکر نہیں کرتے۔ بڑے مزے میں گزر رہی ہے، پتہ چل جائے گا تمہیں۔ تو من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم۔ اس کے بعد جو صرف عاجلہ کا طلبگار ہے، کون؟ آج کا مسلمان، تو اس کو میں دے تو دوں گا، لیکن جس کو میں چاہوں اور جتنا میں چاہوں، یعنی وہ تقدیر ہے۔ تقدیر میں آپ کی دنیا جو بھی ہے وہ ملے گی آپ کو۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ جو دنیا کی زیب و زینت کا طالب ہے، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم، ان کو ہم دے دیں گے پورا پورا جو ان کا حصہ ہے، اور اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کو دنیا سے کیا لینے دینا۔ اللہ کی نظر میں تو مچھر کا پر بھی نہیں ہے، ہماری نظر میں تو بڑا، ہم تو ناچتے ہیں، اچھلتے ہیں، کودتے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ تو نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، کوئی کمی نہیں ہوگی، میں بے نیاز ہوں، دے دوں گا۔ لیکن ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ما نشاء لمن نرید، دے دوں گا میں جس کو چاہوں، جتنا چاہوں۔ ثم جعلنا لہ جہنم، اس کے لیے پھر میں نے جہنم تیار کر رکھی ہے، یصلاھا مذموما مدحورا، ذلیل اور خوار ہو کے یہ داخل ہوگا۔ من اراد الآخرۃ،
اور جو آخرت یعنی میرا طلبگار ہے وہ کریں، اور اس کے لیے یہ اس کے مناسب کوشش بھی کر رہے ہیں۔ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، یہ آیت نمبر 15۔ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ، وہ جو آیت میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، مناسب کوشش، ٹھیک ہے، جو کر سکتے ہو کرو۔ دیکھیں مناسب کوشش سے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیں، کنگال ہو جائیں، ایسی تو بات نہیں ہے، یا اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ دنیا ترک دنیا کر دیں، راہب بن جائیں، دنیا کو چھوڑ دیں، یہ مطلب بھی نہیں ہے۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے، ایسا ہم سوچتے ہیں نقصان ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَإِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، سورہ محمد میں، تم سے تمہارا مال نہیں پر طلب کرے گا سارے کا سارا۔ تو دیکھیں بہرحال اس کی میں تفصیل کرتا رہتا ہوں، یہاں پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، کوشش اگر آپ نے نہ کی تو پھر آپ کے لیے دیکھیں آخرت کے لیے اگر آپ نے کوشش نہ کی تو کوشش تو آپ کریں گے، پھر دنیا کے لیے کریں گے۔ اگر آپ اللہ والے نہیں ہیں، اگر آپ اللہ کو چاہنے والے نہیں ہیں، تو پھر آپ دنیا کے چاہنے والے تو ضرور ہیں۔ چاہت کے بغیر تو زندگی نہیں گزر سکتی، تو ہماری زندگی تو دنیا کی طلب میں گزر رہی ہے، دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا۔ تو یہ ہے مسئلہ سارا۔ ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم، پھر یعنی شک میں نہ پڑی، جد و جہد کی مال اور جان کے ساتھ۔ یہ آیت نمبر 15 کی میں بات کر رہا ہوں۔ فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون، یہ لوگ سچے ہیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم۔ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، اور ایمان تو ہنوز تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا،
اور اگر تم خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو خدا تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کرے گا، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ مومن تو وہ ہیں جو خدا اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک میں نہ پڑے اور خدا کی راہ میں جان اور مال سے لڑے، یہی لوگ ایمان کے سچے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔